الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عطیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج یہ روحانی، ایمانی، عرفانی محفل پاک عرس محبوبین کے نام سے موسوم ہے۔ محبوب ایک ہو تو محبوب کہتے ہیں۔ توجہ مجھے دیکھنی ہے، میک آپ نے پہلے دیکھے ہوئے ہیں۔ محبوب ایک ہو تو محبوب کہتے ہیں، دو ہوں تو محبوبین کہتے ہیں، تین ہوں تو محبوبین کہتے ہیں، واحد ہو تو محبوب، تثنیہ ہو تو محبوبین، اور تین ہوں یا تین سے زیادہ تو محبوبین۔ تو یہ عرس محبوبین ہے۔ ایک محبوب سبحانی ہے، ایک محبوب الہی ہے، ایک پیر ماں، دستگیر ماں، قطب ربانی، شہباز لا مکانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، حضرت سیدنا سیدی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز ہیں، اور دوسرے سالار چشت، شہنشاہ تصوف، محبوب سبحانی، محبوب الہی، حضرت سیدنا و سیدی نظام الدین محبوب الہی قدس سرہ العزیز ہے۔ اتفاق یہ ہے، چونکہ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے موقع پر ہم یہاں نہیں تھے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے عرس پر بھی ہم یہاں نہیں تھے، تو ہم نے کہا دونوں بزرگوں کا عرس اکٹھے منا لیا جائے، دونوں کی یاد اکٹھے منا لی جائے۔ خیال تو یہ تھا کہ ان دونوں بزرگوں کے عرس پر محفل سماع ہوتی ہے۔ اس دفعہ غزہ، فلسطین اور وہ بچوں کی جو ویڈیوز ہیں وہ چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ میں نے کہا سوشل میڈیا ہے، اگر اس وقت یہ یہاں پر محفل سماع جاری ہو اور کلام چل رہا ہو تو کہیں ان معصوم بچوں کے دل پر یہ نہ گزرے کہ ہم آفت و مصیبت میں اس ابتلا میں مبتلا ہیں اور یہ لوگ محفل سماع میں مصروف ہیں، محو ہیں۔
اس خوف سے کہ امت مسلمہ ایک جست واحد کی طرح ہے، اگر وہاں پہ شہادتیں ہیں تو یہاں پہ غم ہی غم ہے، رنج و الم ہے، اس لیے محفل سماع نہیں ہوئی۔ اللہ کرے اللہ فلسطین کے نہتے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جنگ بندی ہو اللہ ان کی حفاظت فرمائے تو محفل سماع ہوتی رہے گی۔ فی الحال ان کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے یہ مجلس قائم کی گئی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ حضرت غوث ثقلین، غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارداہ کی ذات ببرکات پر آپ سینکڑوں خطابات اس خانقاہ سے سن چکے۔ حضرت خواجہ سیدی و سیدنا نظام الدین محبوب الہی کی شان میں بھی آپ کافی بیانات سن چکے۔ چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا، آخر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ فلسطین اور قبلہ اول سے ہمارا رشتہ کیا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ جتنی تفاسیر ہیں، صادقین سے مراد کاملین ہیں، اولیاء ہیں، اصفیاء ہیں، ازکیاء ہیں، نقباء ہیں، نجباء ہیں، واصلین ہیں، عاشقین ہیں، رادین ہیں، مردین ہیں۔ اور سید محمود بغدادی آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سے مراد اولیاء کرام کی ذات ہے، مرشدین کرام کی ذاتیں ہیں۔ فرمایا اگر کوئی بندہ کہے میں سچا ہوں تو اس کی لمبی داڑھی دیکھ کر اندازہ نہ لگائیے یہ سچا ہے، اس کے مدرسے کے طلباء کی تعداد دیکھ کے اندازہ نہ لگائیے یہ سچا ہے۔ فرمایا جو کہے میں سچا ہوں اس سچوں کی صف میں اس کو ولی دکھانے پڑیں گے۔ اگر اس کی صف میں حضرت غوث السمدانی ہیں تو وہ سچا ہے، ان کی صف میں حضرت محبوب الہی ہیں تو وہ سچا ہے، اس کی صف میں حضرت بابا فرید الدین ہیں وہ تو سچا ہے۔ کہا تم نے قیامت تک سچوں کی جماعت دیکھنی ہو، جس جماعت میں ولی ہوں وہ سچے ہیں، وہ سچے ہیں، وہ سچے ہیں۔ عزیزان محترم، سید محمود بغدادی آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی ہے، یہ کوئی صوفی جانے گا کہ میں نے کیا کہا ہے، جو یہاں رہ کر بھی زندہ نہیں بیٹھے ہوئے ان کو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ فرمایا خالطوہم لتکونوا مثلہم۔ کہا معیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جن کی مجلس میں تم جاؤ، جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کی سنگت اختیار کرو۔ سنگت اختیار کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، بیعت کی، مرید ہوئے، اس کے بعد غائب ہو گئے۔ فرمایا نہیں، اتنا جاؤ، اتنا جاؤ، اتنا جاؤ، خالطوہم لتکونوا مثلہم، ان کو دیکھ دیکھ کر ان کے حسن میں اتنے گم ہو جاؤ، بعد میں جو تمہیں دیکھے، جن کی مجلس میں بیٹھتے ہو، صورت ان کی نظر آئے۔ یہ ہے معیت، یہ ہے معیت۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ فرمایا ایسے سچوں کی معیت اختیار کرو، سنگت اختیار کرو۔ یہ نہیں ہے کہ تم معیت اختیار کرو مگر رستہ چھوڑ دو۔ فرمایا جو ان کے رستے میں جائے گا وہ ان کو معیت ایسی نصیب ہو جو ان کا سچ والا رستہ ہے وہ بھی قائم رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اور میرے پیر دستگیر، پیران پیر، غوث سمدانی، قطب ربانی وہ ہیں کہ جب ایک سفر میں جا رہے ہیں، اماں جان نے دامن میں کچھ درہم و دینار سی دیے، راستے میں ڈاکو روکتے ہیں، پوچھتے ہیں تمہارے پاس کیا ہے؟ تو حضرت غوث سمدانی قطب ربانی، بچپن کا زمانہ ہے، فرماتے ہیں میری آستین میں، میرے دامن میں میری اماں جان نے درہم و دینار سی دیے ہیں۔ تو وہ جو سردار تھا ڈاکوؤں کا، اس نے پوچھا کہ اگر آپ چھپانا چاہتے چھپا لیتے، بتایا کیوں ہے؟ کہا میری اماں نے کہا تھا سچ کا دامن نہیں چھوڑنا۔
توجہ ہے آپ کی؟ تو جو ایسے سچے ہیں فرمایا ان کی مائیت اختیار کرو، سچ کا دامن نہیں چھوڑنا۔ تو اب وہ جو ڈاکو تھا وہ آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر سچا پکا مسلمان تائب ہو کر وقت کا ولی بنا، جس کو سید احمد بدوی کہتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ بغداد میں جائیں نا تو ہم نے اس دفعہ بڑا دیکھا ہے کہ سید احمد بدوی کے سلسلے کے لوگ ہیں، خلافتیں بھی ہیں، اجازتیں بھی ہیں۔ کہا وہ اتنا بڑا ولی بنا کیونکہ ایک مائیت نصیب ہوئی ایسے سچے کی جس کو قطب ربانی غوث سمدانی کہتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ نام ہے سید احمد بدوی۔ اور کمال یہ دیکھیے، تصوف کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو کہے اے سید احمد بدوی ہم تیرا ایصال ثواب کرائیں گے، یہ چیز مل جائے، مل جاتی ہے، کیونکہ وہ رستے میں بھٹکے ہوئے تھے، سچے کی مائیت نصیب ہوئی، اب ایسے سچے بن گئے، ان کا نام لو، بھٹکی ہوئی چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔ اتنی ڈلی سبحان اللہ نہیں زور سے کہے۔ تو کہا وہ احمد بدوی جن کو غوث سمدانی کی مائیت نصیب ہوئی اس درجے پر پہنچے کہ ولی بن گئے۔ کہا مائیت کا معنی یہ ہے جب ولی کی صحبت میں جاؤ تو ولی بن کے اٹھنا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا آپ نے فرمایا میرے دامن میں درہم و دینار ہیں۔ سوچئے ذرا اس بات کو، جو میرا پیر درہم و دینار نہیں چھپاتا وہ رستہ پروردگار کیسے چھپائے گا؟ کہا سچا وہ ہوتا ہے جو سچ کا دامن پکڑ کے رکھتا ہے۔ ارے یہ غوث اعظم وہ ہیں جو درہم و دینار پاس رکھتے ہوں تو وہ نہیں چھپاتے، اگر قرب پروردگار پاس رکھتے ہوں تو وہ کیسے چھپائیں گے؟ جو بھی ان کے دامن میں آئے گا اس کو بھی وقت کا ولی بنا دیں گے۔ عزیزان محترم، انداز دیکھیے، ولی وہ ہوتا ہے جو کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کی عملی تفسیر ہوتا ہے، یعنی اس کی نماز اللہ کے لیے، روزہ بولیے، زکوٰۃ، زندگی، وصال، لوگوں سے ملنا، بچھڑنا، کچھ لینا، کچھ دینا اللہ کے لیے، اور ہر وقت وہ توجہ اللہ رکھتے ہیں۔ وہ اس نقطے کو جانتے ہیں کہ ہر فعل کا فاعل حقیقی اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت غوث سمدانی قطب ربانی، حضرت سیدی و سندی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جا رہے ہیں، ایک بدلی چھاتی ہے اور بدلی میں سے بارش کے قطرات گرتے ہیں اور آواز آتی ہے اے عبد القادر جیلانی اب تمہیں کسی عبادت کی ضرورت نہیں، اب تمہیں کسی عبادت کی ضرورت نہیں، اب تمہیں ظاہری شریعت کی ضرورت نہیں۔ آپ نے جب یہ سنا فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، میں تو ان کی اولاد ہوں جن کو امام حسین کہتے ہیں، کربلا کی میدان میں سجدہ انہوں نے نہیں چھوڑا، امام الانبیاء نے آخری وقت تک نماز نہیں چھوڑی، جب عبادت کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا، میں کون ہوتا ہوں کہ مجھ پر عبادت معاف ہو گئی؟ تم تو شیطان ہو، شیطان ہو، شیطان ہو۔ اور جب آپ نے یہ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو شیطان نے دوسرا وار کیا۔ کہا عبد القادر جیلانی آپ کا علم آپ کو بچا گیا؟ فرمایا نہیں، میرے رب نے مجھے بچایا ہے۔ اب یہاں سے کتنے مسئلے معلوم ہوئے، ہو قادری اور شریعت کا انکار کرے اصلی قادری نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے یہ بتایا کہ توجہ اللہ کی طرف رکھنی ہے، کوئی رحمت ہو تو یہ اللہ کا کرم ہے، کوئی نعمت ملے تو اللہ کا کرم ہے، کچھ ملے تو اللہ کا کرم ہے۔ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے معلوم ہے کہ 3-4 جمعے کے بعد آپ کی طبیعت کے اندر وہ اثر نہیں رہتا، آپ کا ادھر ادھر دیکھنا مجھے بڑا پریشان کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں نام لے کے کہوں مجھے دیکھو، پھر کہو گے ہماری سروس ہو گئی، اور جس گاڑی کی سروس ہو جائے وہ اچھی چلتی ہے۔
اس لیے اب میں نام لے کے کہوں گا فلاں بندہ مراقبہ کر رہا ہے، فلاں ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، اگر آپ کو اپنی عزت عزیز ہے تو سامنے دیکھیے، ایسا نہ ہو میں کہوں کھڑا ہو جا پھر سنانا تو ہے، اب جا تو کوئی نہیں سکتا۔ تو حضرت غوث ثقلین، غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، حضرت سیدی و سندی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وقت کا بادشاہ آتا ہے اور آپ کو 2 تھیلیاں نذرانے کی دیتا ہے اور عرض کرتے حضور والا اس کو تقسیم فرما دیجئے۔ آپ نے تھیلی کو نچوڑا، خون نکلتا ہے، فرمایا لوگوں کے خون پسینے کی کمائی مجھے دیتے ہو۔ تھیلی اس کے منہ پہ مار ڈالی تو آج کا قادری پیر ہو، اس کو کم از کم تھیلی دبا کے خون نکالنا نہ آتا ہو تو کم از کم یہ تو پوچھ لے نذرانہ جو لائے ہو حلال کی کمائی ہے یا حرام کی کمائی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ تو حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کے ماننے والوں، آپ نے کہا ہماری بارگاہ میں جو بھی آئے گا حلال لے کے آئے گا، حرام کا ولی کے دامن سے کوئی تعلق نہیں۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں تصوف کا مقام دیکھیے، ایک شخص آتا ہے، حضور والا یہ تھیلی رکھ لیں، جو ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو اس کو دے دیجئے۔ آپ اعلیٰ معیار پر فیض تھے، فرمانے لگے جب تجھے اللہ نعمتیں دیکھتا ہے تو دیتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ تو اہل ہے کہ نہیں ہے، قابل ہے کہ نہیں ہے، جا تو کیوں قابل ڈھونڈتا ہے، لے جا جو سامنے آئے تقسیم کرتا جا، یہ ولیوں کا طریقہ ہوتا ہے، یہ ولیوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ وہ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت کا بادشاہ آتا ہے، 2 سیب لے کے آتا ہے، ایک کہتے ہیں حضور آپ تناول فرمائیے، دوسرا سیب اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، اور جو سیب غوث اعظم کاٹتے ہیں وہ خوشبوؤں سے معطر ہے، وہ خوشبوؤں سے لبریز ہے، ذائقہ اس کا اچھا ہے۔ جو بادشاہ کاٹتا ہے اس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے سوال کیا حضور سیب دونوں تھے، ایک ساتھ لایا ہوں، تندرست تھے، صحت مند تھے، آپ کے ہاتھ میں جا کے خوشبوؤں سے لبریز ہو گیا اور میرے ہاتھ میں کیڑے پڑ گئے۔ فرمایا جب کوئی چیز ظالم کے ہاتھ میں جاتی ہے ایسے ہی کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ ٹھہریے ابھی، اگر سیب ولی کے ہاتھ میں جائے تو وہ خوشبو والا ہو جاتا ہے، ہم بھی اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں، ہمارا عقیدہ بھی خوشبو والا ہو جائے، ہمارا عقیدہ بھی خوشبو والا ہو جائے۔ ارے جو ان ولیوں کے دامن سے ہٹتے ہیں، دوسروں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں، ان کی عقیدے میں بھی کیڑے پڑتے ہیں، جب مر کے قبر میں جاتے ہیں ان کی قبر میں بھی کیڑے پڑتے ہیں، کیونکہ کسی ولی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ جس نے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اس کو مرنے کے بعد بھی کیڑے نہیں پڑتے، عقیدے میں بھی کیڑے نہیں پڑتے، عقیدہ بھی خوشبو والا ہوتا ہے، مرنے کے بعد قبر بھی جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ حضرت غوث ثقلین کے پاس ابن جوزی جاتا ہے، آپ قرآن پاک کی 13 تفسیریں کرتے ہیں، اور ابن جوزی کہتا ہے میں نے یہ تفاسیر نہیں سنی، میرا پیر وہ ہے جو قرآن کا مفسر بھی ہے اور اعلیٰ درجے کا محقق بھی ہے، اعلیٰ درجے کا فقیہ بھی ہے، تو کوئی کہے میں قادری ہوں اور ایک تفسیر بھی نہ آتی ہو تو وہ قادری تو نہیں ہو سکتا، وہ کچھ اور ہو سکتا ہے۔ قادری بننے کے لیے قرآن کو پڑھنا پڑے گا۔ حضرت غوث ثقلین اتنے بڑے مفتی ہیں، ایک بندہ آتا ہے سوال کرتے حضور والا میں نے ایک بات زبان سے نکالی ہے، مسئلہ کا جواب دیجئے۔ عرب و عجم کے بڑے بڑے علماء کے پاس سے ہو کے آیا ہوں، جواب کسی نے نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا بولیے۔ اس نے کہا میں نے یہ کہا ہے کہ کائنات میں جب تک میں ایسی عبادت نہ کر لوں جو میں کر رہا ہوں کوئی اور نہ کر رہا ہو، اس وقت تک میری بیوی کو 3 طلاقیں۔ اب کوئی درود ایک جگہ پڑھ رہا ہے تو کئی جگہ پڑھ رہے ہوں گے، نماز کوئی ایک جگہ پڑھ رہا ہے تو کئی جگہ پڑھ رہے ہوں گے، کون سی ایسی عبادت ہے جو عرب و عجم میں ایک بندہ اکیلا کر رہا ہو؟ جب سارے عرب و عجم کے مفتیان کرام جواب دینے سے عاجز آ گئے، قاصر آ گئے، تو کسی نے کہا جب علماء کے دروازے بند ہوتے ہیں تو اولیاء کے دروازے پہ جاؤ، بھیک مل جاتی ہے، چاہے وہ علم کی بھیک ہو یا تقوی و طہارت کی بھیک ہو۔ وہ حضرت غوث سمدانی کی بارگاہ میں آتا ہے، حضور والا کون سی عبادت کروں، گھر بھی بچ جائے، مسئلہ بھی سمجھ آ جائے۔ فرمایا تم کعبے چلے جاؤ، طواف لوگوں کا رکوا کے تم اکیلے طواف کر لینا، کیونکہ یہ واحد عبادت ہے جو صرف مکے میں ہوتی ہے اور کہیں ہوتی نہیں ہے۔
تو غوث ثقلین نے بتایا کہ میں جو قادریوں کا پیر ہوں، میں تو اتنا بڑا عالم ہوں، تو کم از کم میری صف میں بیٹھنے والا بھی زیادہ نہیں تو مسائل تو جانتے ہی ہو نا، زیادہ نہیں تو غسل کے 3 فرض تو اس کو آتے ہوں، وضو کے 4 فرض آتے ہوں، نماز کی سنتیں اور فرائض کا علم تو رکھتا ہو۔ تو حضرت غوث ثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک شان کی بات میں عرض کرنے لگا ہوں، جو کئی مرتبہ اس مزار کے سجادہ نشین کی زبانی سنی ہے، نیٹ پر بھی موجود ہے، انہوں نے مجھے کتاب بھی دکھائی عربی میں، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف تشریف لے گئے، اگرچہ آپ کے متعدد حج ہیں، ایک بار ایسا ہوا کہ آپ جب کعبے میں تشریف لے کے جا رہے تھے، چہرے پر انوار و تجلیات کی بارش ہے، آپ جانیے اگر کوئی سنی عالم ہو کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ آپ کبھی تجربہ کیجئے، دوسری جماعتوں کے علماء کی تصاویر بھی اکٹھی کیجئے اور سنی علماء کے چہروں کو بھی دیکھیے، فرق صاف ظاہر ہے۔ سنی عالم کے چہرے دور سے بتاتے ہیں یہ سنی ہے، ادب کا نور چہرے پہ چمکتا ہے، عقیدت کا نور چمکتا ہے، عشق کا نور چمکتا ہے، محبت رسول کا نور چمکتا ہے، چہرے بتاتے ہیں یہ سنی عالم ہے۔ یہ تو عام سنی عالم کی بات ہے، جو غوث و غیاث کا بھی امام ہو، جو غوث اعظم ہو، جو غوث ثقلین ہو، خدا جانے ان کے چہرے پہ کتنا نور اور انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہوگی۔ تو حضرت غوث و ثقلین مکے میں داخل ہوتے ہیں، مفتی مکہ بھی صحیح العقیدہ سنی ہے، چہرے پر نظر پڑتی ہے، حسن و جمال کی پیکر شخصیت کو دیکھتے ہیں، بھاگ کے آتے ہیں، قدم بوسی کرنے کے بعد سوال کرتے ہیں، حضور آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ اچھا، آپ کو قطب ربانی کہتے ہیں، آپ کو قندیل نورانی کہتے ہیں، آپ کو شہباز لامکانی کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے ہی عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ حضور ایک سوال پوچھنا تھا۔ آپ نے فرمایا سوال تم بعد میں پوچھنا، پہلے تم ایک سوال کا جواب دو۔ عرض کی حضور فرمائیے یہ بتائیں کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کو غسل دیا گیا، وہ آپ کے غسل مبارک کا جو مستعمل پانی ہے وہ کدھر ہے؟ اب وہ جو سنی عالم تھا، مفتی مکہ تھا، اس نے کہا حضور صبح کی نماز کے بعد جواب دوں گا۔ واپس گھر جاتے ہیں، کتابیں کھولتے ہیں، جواب نہیں ملتا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر بات کتابوں میں نہیں ہوتی۔ وہ ساری رات تلاش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، اور اہل علم کا یہ طریقہ ہے، جب علم کی کوئی بات نہ ملے، علم چونکہ محبوب کی وراثت ہے، تو پھر امام الانبیاء کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ یہاں علمی نکتہ ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نے کوئی بات پوچھنی ہے تو اہل ذکر سے پوچھو جو تم نہیں جانتے۔ یہاں مفسرین کرام نے فرمایا اللہ نے کیوں نہیں فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ؟ کیوں؟ علم تو عربی کی زبان کی لغت میں موجود ہے، قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ علم کا لفظ ہے، پھر اللہ نے فرمایا ذکر والوں سے پوچھو۔ ان دا صوفیاء کرام نے، مفسرین نے جواب دیا، شاہ نجم الدین کبریٰ جیسا بندہ قلم اٹھاتا ہے، کہتا ہے بات یہ ہے اہل علم کو نسیان ہو سکتا ہے، اہل ذکر کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ذکر کا اصول یہ ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ اس کی یاد میں ہے، وہ ان کی یاد میں ہے، تو جو یاد والے ہیں وہ آباد رہتے ہیں، ان کے سینے بھی دل بھی آباد رہتے ہیں۔ تو کہا بات دراصل یہ ہے اہل ذکر سے پوچھو، اگر نسیان ہوگا آنکھیں بند کریں گے، پوچھ لیں گے، وہ بتا دے گا۔ بات بڑی دور کی، آپ نہیں سمجھے۔ آپ کی طبیعتوں کی نحوست میری طبیعت پہ بھی آ رہی ہے۔ جس طرح آپ بیٹھے ہیں، دیکھیں اگر کوئی بندہ نماز پڑھا رہا ہو نا امام، اور مقتدی بغیر وضو کے بیٹھا ہو تو امام بھول جاتا ہے، جب آپ سو جائیں گے تو مجھ سے تقریر کیسے ہوگی؟ میری تو ویسے نیند پوری نہیں ہے، تو اس لیے آپ بولتے رہیں اور دیکھتے ادھر ہی رہیں۔ جو محفل میں آ رہے ہیں ان کو میں دیکھ رہا ہوں کون کہاں بیٹھ رہا ہے۔ اب انہوں نے کہا جناب اہل ذکر سے پوچھو، کیونکہ ذکر والوں کی شان یہ ہے یہ اس کی یاد میں ہوتے ہیں، وہ ان کی یاد میں، پھر یہ پوچھ بھی لیتے ہیں، وہ بتا بھی دیتا ہے۔
اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں اہل علم کو منع کیا گیا ان سے بچیں ورنہ نسیان ہو جائے گا۔ کون سی باتیں ہیں؟ کہا قبروں کے کتبے نہ پڑھا کرو، اس سے دماغ کمزور ہوتا ہے، ذہن کمزور ہوتا ہے۔ دینی فتاوی جات کے اندر یہ بات موجود ہے اور بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے۔ جو دینی طالب علم ہے وہ یہ بات یاد رکھیں، دینی طلباء کو کچھ چیزیں فقہا نے منع کی ہیں، علماء نے منع کی ہیں، اہل علم نے منع کی ہیں کہ ان سے بچنا ورنہ تم جو عبارات یاد کرتے ہو بھول جائے گی۔ کون سی؟ کہا قبروں کے کتبے جو زیادہ پڑھتا ہے وہ ذہنی مریض اور ذہن کا کمزور ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو کچے سیب کھاتا ہے وہ بھولنے کی عادت پڑ جاتی ہے، جو کچا دھنیا استعمال کرتا ہے بھولنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو کہا اے دین کا علم پڑھنے والو، جہاں اونٹ جا رہے ہیں ان کے اندر سے نہ گزرا کرو ورنہ نسیان کی بیماری ہو جائے گی۔ توجہ نہیں ہے، اتنا مفت بتایا نا آپ کو۔ تو نسیان سے بچنے کے لیے علماء نے بہت کچھ لکھا۔ عبد الغنی نابلوسی نے یہ لکھا، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ توجہ ہے آپ؟ تو نسیان سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا۔ کہا بچنا ہو تو پھر کیا کہا؟ کہا اس کا ذکر کیا کرو، ساتھ پڑھا بھی کرو، اہل علم بھی ہو جاؤ گے، اہل ذکر بھی ہو جاؤ گے۔ تو کہا جناب یہ بتائیں وہ پانی کدھر گیا؟ اب کتاب میری نظر میں حوالہ بھی نہیں دوں گا، مجبوری ہے۔ 2 مقامات پہ میں نے پڑھا کہ محبوب علیہ السلام کے غسل مبارک کا پانی کہاں گیا۔ ایک تو یہ ہے جو حضور غوث الثقلین نے سوال کیا، مفتی مکہ ساری رات تلاش کرتا رہا، جب نہ ملا محبوب کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر کے سو گیا۔ خواب دیکھتا ہے، جان کائنات کی جلوہ گری ہوتی ہے، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، انوار و تجلیات کی بارش ہے، آپ کا والضحیٰ کا چہرہ انوار و تجلیات سے ماحول کو روشن کر رہا ہے، اور محبوب کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتے ہیں۔ مفتی مکہ عرض کرتے حضور جب آپ کو غسل دیا گیا وہ مستعمل پانی کہاں گیا؟ فرمایا میرے فرزند میرے ساتھ تشریف فرما ہے، یہ بتائیں گے۔ جو لخت جگر ساتھ جلوہ گرے انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں میرے محبوب کے جسم مقدسہ سے یہ مستعمل پانی زمین پہ بکھیر دو، جہاں جہاں قطرہ گرے گا وہاں مسجد تعمیر ہوگی۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے مسجدیں وہی بنی ہیں جو تبرک کے ماننے والوں کی ہے، کیونکہ یہ تبرک کا پانی ہے تو تبرک کے ماننے والوں کی مسجد ہوگی نا۔ بہرحال صبح ہوتے ہی مفتی مکہ آپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں حضور سنائیے طبیعت کیسی ہے؟ حال احوال کے بعد حضور آپ نے سوال پوچھا تھا، فرمایا تم مجھے کیا بتاؤ گے؟ رات جب تم گئے تھے کتابوں سے تمہیں نہیں ملا، تم نے صاحب کتاب کی طرف توجہ کی، محبوب نے فرمایا میرا بیٹا بتائے گا، تو بیٹے نے بتایا پانی کہاں گیا؟ جہاں پہ قطرات گرے وہاں مسجد بنی گئی، اور تمہیں بتایا وہ صاحبزادہ کون تھا؟ حضور کون تھا؟ فرمایا میں عبد القادر جیلانی ہی تو تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ تو غوث الثقلین نے بتایا۔ ایک اور کتاب میں ہماری لائبریری میں کتاب موجود ہے، میں نام نہیں لیتا ابھی، کسی حکمت کے تحت کہا محبوب علیہ السلام کے غسل مبارک کا پانی کہاں گیا؟ کہا فرشتوں نے شیشیاں بھر لیں اور بارگاہ خداوندی سے فرشتوں کو حکم ملا جو میرے نبی پر درود پڑھنے والے ہیں، جو میرے نبی کی نعتیں پڑھنے والے ہیں، جو والضحیٰ کے چہرے کا ذکر کرنے والے ہیں، واللیل کی زلفوں کا ذکر کرنے والے ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل کی آنکھوں والے ذکر کرنے والے ہیں، علم نشرہ کے سینے کا ذکر کرنے والے ہیں، جب یہ بندے دنیا سے جائیں ایک قطرہ ان کی زبان پہ ڈالنا، زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے گا۔ اور پھر دوسرا جب یہ قبر میں جائیں تو ایک قطرہ ان کے اوپر ڈالنا تاکہ قبر کی وحشت سے مامون ہو جائیں۔ پھر کہا پل صراط سے گزریں تو قطرہ ڈالنا آسانی سے گزر جائیں۔ اور کہا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کا دیدار ہوگا تو یہی محبوب کے جسم سے مس شدہ پانی سرمہ بنا کے آنکھوں میں ڈالا جائے گا تاکہ دیدار خداوندی کے قابل ہو جائیں۔ تو حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان یہ ہے، ایک عیسائی راہب
بڑا پریشان ہے، میں مسلمان ہو جاؤں، کہاں مسلمان ہوں، کس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، کہتے ہیں در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں، سیدھے عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ ارے میرا پیر وہ ہے جن کو انبیاء خواب میں آ کے کہتے جاؤ ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لو۔ حضرت غوث الثقلین فرماتے ہیں بڑی بڑی عبادتیں ریاضتیں کی، سب سے خوبصورت جو افضل عمل ہے جو اللہ کو بہت پیارا ہے وہ کھانا کھلانا ہے۔ تم جب بھی تمہارا دل کرے کہ میرا رب راضی ہو جائے، مخلوق خدا کو کھانا کھلایا کرو۔ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کا نام وہ ہے، اگر کوئی وضو کر کے نام لے تو کبھی غریب نہیں ہوتا۔ اسی لیے شجرے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ کے جو 11 اسماء گرامی ہیں یہ پڑھا کریں ہر نماز کے بعد۔ اگر نماز کے بعد ٹائم نہیں ملتا 3 بار یا 11 بار صبح شام پڑھیں، آپ کبھی غریب نہیں ہوں گے، غربت قریب نہیں آئے گی۔ توجہ ہے۔ حضرت سید نظام الدین اولیاء کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ذکر دونوں کا کرنا ہے، وقت تھوڑا ہے، حاضری لگوانی ہے تاکہ اس خان کا نام آ جائے۔ جب غوث الثقلین کے سامنے دفتر کھلیں گے، رجسٹر پیش ہوں تو پتہ چلے ان کے آستانے سے بھی ان کی یاد منائی گئی ہے۔ توجہ ہے آپ کی۔ حضرت غوث السمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی کے بعد ایسی شخصیت جن کو نظام الدین اولیاء کہتے ہیں۔ یہاں ایک سوال آپ ذہن میں سوچ لیجئے، ولی کہتے ہیں ایک کو، اولیاء کہتے ہیں کافی ساروں کو، پھر یہ نظام الدین اولیاء کیوں ہے؟ توجہ ہے آپ کی۔ کبھی کسی چشتی بزرگ کے ہاتھ سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے ادب سے ذنوع تلمس طے کر کے سوال کیجیے گا حضور والا نظام الدین ولی ہونا چاہیے تھا، نظام الدین اولیاء کیوں ہے؟ نظام الدین تو ایک ذات ہے، لفظ اولیاء کیوں ساتھ ہے؟ چشتی نظامیوں توجہ سے سنیے گا، وجہ یہ آپ کا نام تھا نظام الدین محبوب الاولیاء، تو جب محبوب کو نکالا گیا، محبوب سبحانی اور محبوب الہی بنایا گیا تو یہ مشہور ہو گیا نظام الدین اولیاء۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ وہ ہیں جو حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں اور خلیفہ ہیں، اور آپ نے اپنے مرشد سے عشق کا وہ جام پیا ہے کہ قیامت تک یا نظام الدین اولیاء کا راگ گایا جاتا ہے اور دل کے اوپر کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بچپن کا زمانہ ہے، علماء ضرور سنیے گا اس بات کو، زود میں کچھ نہ ملا کبر و نخوت کے سوا، سب شگن بیکار ہے مرشد کی محبت کے سوا، کوئی کتنا کرے فیض نظر کا دعویٰ نامکمل ہے شیخ کی صحبت کے سوا۔ کیونکہ جن علماء کو اولیاء کی سنگتیں نصیب ہوتی ہیں ان کا مقدر بھی سب سے جدا ہوتا ہے، ورنہ جنہوں نے صرف لفظ پڑھ رکھے ہیں محبوب کی آمد سے ایران کے آتش کدے بجھ گئے، مگر ان لوگوں کا حسد آج تک نہیں بجھا، کیونکہ کسی کی نظر نہیں پڑی۔ جس پر کسی کی نظر پڑتی ہے وہ عالم ہونے کے بعد بھی بابا فرید الدین گنج شکر بنتا ہے، جن پر کسی کی نظر پڑتی ہے وہ سیدی نظام الدین اولیاء بنتا ہے، جن پر کسی کی نظر پڑتی ہے وہ غزالی زماں بنتا ہے، جن پر علم کے بعد نظر پڑتی ہے وہ حضور تاجدار گولڑا بنتے ہیں۔ یعنی علم بھی ہو تو کسی کی نظر ہو تب اس ولایت پر پہنچتے ہیں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء بچپن کا زمانہ ہے، علم جس آدمی سے پڑھتے ہیں، استاد سے پڑھتے ہیں، ماں نے اپنے ہاتھ سے سوت کاتا کہ 3 گز کی پگڑی بنا کے اپنے صاحبزادہ کے سر پہ دستار باندھوں، وضو کر کے سوت کات کے ماں نے دستار تیار کی۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے سر پہ باندھی گئی، مجلس لگی ہوئی ہے، علی مولا نامی مجذوب موجود ہے، مجاذیب بھی ہیں، راہ سلوک کے ہوش والے بھی ہیں، عقل والے بھی ہیں، خرد والے بھی ہیں، سب موجود ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے سر پہ دستار باندھی گئی، ہر چکر پہ اپنے استاد کے قدموں کا بوسہ دیتے ہیں۔ ایک مجذوب جو بیٹھا تھا وہ کہتا ہے بڑا ہوسی
کہا کیسے بڑا ہوگا؟ کہا بات یہ ہے علم کی دستار سر پہ ہو، اتنا عاجزی ہو، یہ خدا کا ولی ہو سکتا ہے۔ سر کر علم کی دستار ہو، اتنا عاجزی کا پیکر ہو، یہ ولی ہو سکتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ کیونکہ دستار کے ہر پیج کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ دستار تبھی سجتی ہے جب علم بھی ہو، کسی اللہ والے کی نظر بھی ہو، طبیعت میں عاجزی بھی ہو، انکساری بھی ہو۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا مرید ہونے کے لیے، ظاہری علم پڑھا ہوا ہے، الفاظ بڑے جانتا ہے، الفاظ کی برکات سے ابھی تک کوئی لینا دینا نہیں، مرید ہونے کے لیے آتا ہے، صبح پہنچتا ہے، سارا دن حضرت نظام الدین اولیاء نماز پڑھتے ہیں، پھر مخلوق خدا میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کے مسائل سنتے ہیں، حل کرتے ہیں۔ کہا میں تو سمجھ کے آیا تھا یہ بابا مصلی سے نہیں اٹھے گا، یہ تو لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے، نماز پڑھتا ہے، چلے مجھے تو کسی اور کا مرید ہونا چاہیے۔ رات کا وقت گزرا، آپ نے جانچ لیا کشف کے ذریعے کہ یہ مرید اب نہیں ہوتا، یہ تو کچھ اور سمجھ کے آیا تھا۔ بندہ خود جیسا بھی ہو وہ سمجھتا ہے کہ کم از کم جبریل امی کے درجے کا پیر ہونا چاہیے، جبکہ ضرورت اس کو اسرائیل علیہ السلام کی ہوتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ جناب والا اس نے کہا میں اس کا مرید نہیں ہوتا۔ کہا ایسا کرو رات کو ہمارے کمرے میں آرام کرو، صبح چلے جانا۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے دن میں مخلوق خدا کے ساتھ رہتے ہوں، رات کو خالق کی یاد میں رہتے ہوں۔ رات کو رک گئے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، چادر اوڑھ کے سو گئے، تہجد کے وقت اٹھے، 2 رکعت نماز تہجد کی پڑھ کے پھر سو گئے۔ اب مولوی صاحب ساری رات نمازیں پڑھتا رہا کہ نظام الدین کے حجرے میں سویا ہوا ہوں، یہ نہ سمجھے کہ یہ تو فارغ ہے۔ کبھی مصلی پہ کھڑے ہو کے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق نہیں بنے۔ آج نظام الدین اولیاء کو دکھانے کے لیے کھڑے ہیں اور آپ آرام کر رہے ہیں۔ آرام کرتے کرتے صبح کی نماز کا وقت ہوا، مولانا سو گئے، خواب دیکھتے ہیں ایک فرشتہ ہے، وہ کہتا ہے ذرا نظام الدین اولیاء کی عبادت کا نور بھی لائیے اور اس علامہ صاحب کی عبادت کا نور بھی لائیے۔ جب حضرت نظام الدین محبوب الہی کی عبادت کا نور آیا تو زمین سے لے کر عرش تک نور کا ستون ہے، اور مولانا کے سر کے اوپر ایک دیا جگمگا رہا ہے، کبھی جل جاتا ہے، کبھی بجھ جاتا ہے، کبھی جل جاتا ہے، کبھی بجھ جاتا ہے۔ کہا یہ کیا امر ہے؟ فرشتے نے کہا بات یہ ہے یہ وہ ولی ہیں جن کا سونا بھی اس کے لیے ہے، جاگنا بھی اس کے لیے ہے۔ ارے ان کا سونا بھی عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت ہے، بیٹھنا بھی عبادت ہے، بولنا بھی عبادت ہے، چلنا بھی عبادت ہے۔ انہوں نے سب کچھ اس کے لیے چھوڑ رکھا ہے، تم تو مصلی پہ بھی ان کے لیے کھڑے تھے۔ یہ دیکھ لیں بڑا عالم ہے، بڑا عبادت گزار ہے۔ اٹھ کے بیٹھ گئے، حضور بیعت فرمائے، فرمایا تم مرید ہوتے تو رات ہوتے، اب دیکھ کے مرید ہوئے تو پھر کیا فائدہ۔ یہی وجہ ہے کہ جب دیکھ کے کوئی سودا کیا جاتا ہے اس کی قیمت زیادہ دینی پڑتی ہے۔ دانا بہلول بیٹھا ہوا ہے دریائے دجلہ کے کنارے، مٹی کے گھروندے بنا رہا ہے۔ ملکہ زبیدہ اور ہارون الرشید کا گزر ہوتا ہے، پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ کہا کتنے کا دو گے؟ کہا 5 درہم دے دو۔ 5 درہم دے کے ملکہ زبیدہ نے جنت میں گھر خرید لیا۔ ہارون الرشید نے کہا دیوانہ ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، عقل سے آ رہی ہے، تم نے 5 درہم دے دیے، اس نے دریا میں پھینک دیے، خرچ بھی نہیں کیے۔ رات کو جب ہارون الرشید سوتا ہے کیا دیکھتا ہے؟ قیامت برپا ہے، جنت میں جانے لگتا ہے، سامنے ملکہ زبیدہ تخت پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا یہ بغداد میں تمہاری بیوی تھی، یہاں تمہاری بیوی نہیں ہے، تم نہیں جا سکتے۔ صبح جاتا ہے پھر دجلہ کے کنارے، وہی تماشا ہے، دنا بہلول بیٹھا ہے، گھر بنا رہا ہے۔ کہتے بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ کہا بیچو گے؟ کہا بیچوں گا۔ کہا کتنی قیمت ہے؟ کہا پوری سلطنت دینی پڑے گی۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے غیب پر یقین رکھتے ہیں، دیکھ کے مانیں گے، قیمت دگنی دینی پڑے گی۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو کہا بات یہ ہے کہ پوری سلطنت دینی پڑے گی۔ کہا کل زبیدہ کے لیے 5 درہم و دینار تھے، کہا اس نے بن دیکھے سودا کیا تھا، تم دیکھ کے آئے ہو۔ تو جو دیکھ کے سودے کیے جاتے ہیں قیمتیں زیادہ دینی پڑتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ حضرت غوث ثقلین بغداد کی گلیوں میں جا رہے ہیں، توجہ ہے آپ کو؟ میرے خیال میں تقریر ختم کر دیں، آج آپ کا موڈ نہیں ہے۔ پورے ربیع الاول میں آپ ہوشیار رہے، پھر آپ سست ہو گئے۔
ایک دن رات کو حضرت نظام الدین حضرت غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی حضرت سیدنا و سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو عبادت کر رہے ہیں، ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے عبد القادر تم ہمارے عاشق ہو یا ہماری معشوق ہو؟ عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والے ذرا توجہ سے سنیے گا۔ اب رات کو آپ کو سوال ہوا، ہاتف غیبی سے آواز آئی، آپ جواب نہ دے سکے۔ دن میں بغداد کی گلیوں میں پھر رہے تو ایک بابا برتن کلی کر رہا ہے، بٹی اس نے جھونک رکھی ہے، اور حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے، کہتے ہیں ہاں، لوگ کہتے ہیں غوث اعظم ہے، چھوٹی سی بات کا جواب نہ دے سکا۔ حضرت غوث پاک ان کے دامن میں جا کے بیٹھ جاتے، کہتے بابا جواب سکھا دے۔ کہا کچھ دن کے بعد آنا۔ کچھ دن کے بعد جب آپ گئے تو پوچھا، یہاں ایک بابا تھا، برتن کلی کرتا تھا، آگ جلا کے بیٹھا ہوتا تھا، بھٹی جل رہی ہوتی تھی، کہاں گیا؟ کہا وہ بڑا چور تھا، غاصب تھا، وہ بڑا بے ایمان تھا، اس کو کوتوال نے بادشاہ وقت نے سزا دی اور قتل کر دیا ہے، وہ فلاں گندگی کے ڈھیر پہ اس کو پھینکوا دیا گیا ہے۔ حضرت سیدی عبد القادر جیلانی فرماتے مجھے تو پتا تھا کہ وہ تو اس کا رازدان ہے، ورنہ پوچھے مجھ سے عبد القادر تم میرے عاشق ہو یا معشوق ہو، جانے وہ کوئی تو وجہ ہے۔ کہتے ہیں جب آپ ان کے پاس گئے تو وہ گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہوا تھا، میرے شیخ جب ان کے قریب گئے، آپ اٹھ کے، وہ بابا بیٹھ گیا، آپ نے پوچھا بابا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا عبد القادر سوال کرو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ہم نے وعدہ کیا تھا لہٰذا بتا کے جائیں گے۔ کہا جی یہ بتائیں، مجھ سے پوچھتا ہے، بار بار پوچھتا ہے، عبد القادر تو میرا عاشق ہے، میری معشوق ہے؟ کہا بات یہ ہے، کبھی نہ کہنا میں تیرا عاشق ہوں، کیونکہ میں نے بھی کہا تھا، ساری زندگی مجھے لان تان کروائی، مجھے غاصب کہا، چور کہا، پھر بھی اس کی محبت کی آزمائش ختم نہ ہوئی، مجھے سولی پہ لٹکایا گیا، آج پھر اس ڈھیر پہ پھینکوا کے جانور چرند پرند میرے جسم کو کاٹ رہے ہیں، پھر بھی ابھی پوچھ رہے بتاؤ میرے جو عاشق ہوتے ہیں ان کا یہ مقام ہوتا ہے۔ توجہ نہیں ہو کیا فرمائی آپ نے؟ جو میرے عاشق ہوتے ہیں ان کا یہ مقام ہوتا ہے۔ کہا بابا پھر میں کیا کہوں کہ میں تیری معشوقوں کا ہرگز ایسا نہ کرنا۔ حضرت امام حسین کے بارے میں محبوب نے فرمایا تھا میں خدا کا محبوب ہوں، یہ میرا محبوب ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ارے جو محبوب کا محبوب بن جائے وہ خود بھی جان دیتا ہے، کنبہ بھی پورا شہید کروانا پڑتا ہے۔ ارے یہ اس کے عاشق کا مقام ہے، وہ کربلا میں اس کے معشوق اور محبوب کا مقام تھا۔ کہا بابا پھر کیا کروں؟ کہا اب پوچھے عبد القادر بتا تو کہنا سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ نہ کبھی عشق کا دعویٰ کرنا، نہ کبھی معشوقی کا دعویٰ کرنا، نہ محبت کا دعویٰ کرنا، نہ محبوبیت کا دعویٰ کرنا۔ صوفیاء کہتے ہیں اگر تم سے کوئی پوچھے تمہیں اللہ سے محبت ہے، محبت کرو مگر خاموش رہنا۔ اگر تم کہو گے ہاں ہے، آزمائشیں شروع ہو جائیں گی، کہو نہیں ہے تو کافر ہو جاؤ گے، چپ اچھی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، جو محبت کرتے ہیں وہ کہتے نہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات اب؟ وہی ہوا، کہتے ہیں میں نے بڑا سیکھا اس بابے سے۔ ایک رات ہوئی، ہاتف غیبی سے آواز آئی، عبد القادر بتا میرا عاشق ہے، میری معشوق ہے۔ کہا حضور اے میرے مالک جو مزاج یار میں آئے، سر تسلیم خم ہے۔ فرمایا ہاں تو ہمارا محبوب ہے، دنیا تمہیں محبوب سبحانی کہے گی، دنیا تمہیں محبوب سبحانی کہے گی۔ دعویٰ نہیں کرنا، دعویٰ کرو گے تو آزمائش شروع ہو جائے گی۔ دعوے کے لیے دلائل شرائط ہیں، شرط دلیل ہے، دعوے کے لیے دلیل شرط ہے۔ تو میرے پیر حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی بات ہو رہی تھی۔ کہا میں نے مرید کرنا ہوتا تو رات کر لیتا، تو نے ہونا ہوتا تو رات ہو جاتا۔ اب دیکھ کے مانتا ہے، دیکھنے والوں کے لیے تو پھر ساری زندگی دینی پڑتی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، خطیب تو یہ کہتے ہیں کتابوں میں کہ جی آپ کو دورے پڑتے تھے معاذ اللہ اور آپ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ میں نہیں کہتا، اس لیے نہیں کہتا کہ وہ باہوش تھے کہ لوگوں کو ہوش میں لانے کے لیے باہوش ہوتے تھے۔ دیکھیں سنیو، تم اس وقت مانتے ہو جب بندہ دنیا سے چلا جائے، جب وہ اپنی آنکھیں بند کر جائے تمہاری آنکھیں کھول جاتا ہے۔
تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا یہ نہیں مانتے، اب ان کو منانے کے لیے ذرا آنکھیں بند کر کے مناؤں۔ تم شاید اس راز کو نہیں سمجھو گے، بہرحال کوشش کرتا ہوں قریب لے جانے کی، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آپ بے ہوش ہوتے ہیں اور ایسے بے ہوش ہوتے ہیں کسی کو باہوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ مریدوں نے اٹھایا، ایک ہندو تھا وہاں لے گئے، جی دم کرتا ہے، جو بے ہوش پر دم کرتا ہے ہوش میں آ جاتے ہیں، محبوب الہی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ بندہ دم کرتا ہے ہندو، ہے غیر مسلم، دم کرتا ہے، آپ ہوش میں آ جاتے ہیں۔ آپ بات نہیں سمجھے کہ آنکھ یہ جب بند کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنی آنکھیں بند کر جاتے ہیں، زمانے کی آنکھیں کھول جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا دورے پڑتے تھے، میں نے کہا نہیں، انہوں نے آنکھ اس لیے بند کی تھی، میں آنکھ بند کروں گا تو سامنے والے کی آنکھ کھلے گی۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ آنکھیں بند کر لیں تاکہ کسی کی آنکھیں کھولی جائیں، بے ہوش نہیں تھے، آنکھیں بند کی ہیں تاکہ کسی کی آنکھیں کھولی جائیں۔ پوچھا تم نے یہ کمال کہاں سے آیا؟ کہا ساری زندگی نفس کی مخالفت کی ہے۔ اس نے پانی مانگا ہم نے کھانا کھلایا، اس نے کھانا مانگا ہم نے پانی پلایا، اس نے فروٹ کھائے تو ہم نے مٹی کھلائی، اس نے سبزی مانگی ہم نے پتے کھلائے، اس کی مخالفت کرتے رہے، یہ مقام ملا۔ فرمایا پھر کلمہ پڑھ لو۔ کہا دل نہیں مانتا، کہا جو نہیں مانتا تھا تم کرتے رہے، اس مقام پہ پہنچ گیا، اب نفس کہتے کلمہ نہ پڑھو، پڑھ لے درجہ ولایت پر نہ پہنچا دوں تو نظام الدین اولیاء نہ کہنا، درجہ ولایت پر نہ پہنچا دوں تو نظام الدین اولیاء نہ کہنا۔ وہ خود لیے بیٹھے تھے آغوش محبت میں، وہ خود لیے بیٹھے تھے آغوش محبت میں، بے ہوش اچھا تھا نہ حق ہوش میں آیا۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ لوگ کہتے ہیں آپ قبر پرست ہیں۔ ہم نے کہا ہم نے گولڑا شریف جانا ہو تو حضرت تاجدار گولڑا کی قبر پہ جا کے دم لیتے ہیں، ہم نے داتا علی حجویری کی مزار پہ جانا ہو تو داتا صاحب کے قدموں میں جا کے دم لیتے ہیں۔ اگر ہم قبر پرست ہوتے تو راستے میں قبریں تھوڑی تھی۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہم تو قبر کو نہیں مانتے، ہم تو قبر والوں کو دیکھنے جاتے ہیں۔ تمہیں کیا خبر قبر والوں کا مقام کیا ہے؟ علماء تشریف فرما ہے، یہ بتائیں گے جب بندہ سو جائے، سوئے ہوئے بندے کو سلام کرنا جائز ہے؟ کہیں گے نہیں، کیوں نہیں بھئی سو رہا ہے۔ تو سوئے ہوئے بندے کو سلام جائز نہیں تو موئے ہوئے بندے کو سلام کیسے جائز ہوگا؟ نہیں سمجھ۔ السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ تو شریعت کہتی ہے جو سو رہا ہے اس کو سلام نہ کرو، جو مر گیا اس کو سلام۔ کیسا پتہ چلا جو سلام کر رہے ہو تم دیکھ رہے ہو وہ مر گیا، وہ مرا نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ وہ مرا نہیں ہے، اس نے مکان ہی بدلی کیا ہے، وہ مرا نہیں، وہ مرتا تو سلام نہ ہوتا۔ سونے والے کو سلام نہیں ہے تو مرنے والے کو سلام کیسا؟ بات میں نے بڑی دور کی ہے، شاید آپ کو سمجھ آ جائے۔ بندے سو رہے ہیں، صحابہ ہیں، محبوب نے فرمایا علی ان کو نماز کے لیے اٹھا دو۔ حضور آپ تو سبقت کرتے ہیں نیکی میں، مجھے کیوں حکم فرمایا؟ فرمایا نیند میں ہیں، ہم اٹھائیں اور یہ انکار کر دیں کافر ہو جائیں گے، تم اٹھاؤ، چلو کافر تو نہیں ہوں گے نا۔ اچھا یہاں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، محبوب نے فرمایا ہم اٹھائیں اور وہ انکار کر دیں۔ آپ بات کو سمجھیے، ہم اٹھائیں اور وہ انکار کر دیں۔ ہمارے علماء نے پڑھایا قبر میں جاؤ گے محبوب آئیں گے، تو کوئی سو رہا ہو محبوب اٹھائیں نہ اٹھے کافر ہو جائے گا، قبر میں چلا جائے نہ مانے محبوب آتے ہیں کیسے مسلمان رہے گا؟ نہیں سمجھائی بات آپ کو؟ محبوب نے فرمایا علی تم اٹھاؤ، ہم اٹھائیں گے، اگر نہیں اٹھے گا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا۔ انہوں نے تو انکار کیا ہے کہ وہاں کوئی نہیں اٹھاتا، ہمیں بتایا ہے، پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، فرمایا ہم اٹھائیں اگر کوئی انکار کرے، ہم اٹھائیں اور کوئی انکار کرے، ہم اٹھائیں اور کوئی انکار کرے کافر ہو جائے گا۔ علی تم اٹھاؤ، محبوب اٹھائیں اور کوئی انکار کرے۔ اب قبر میں محبوب کے بارے میں پوچھا جائے، محبوب اٹھائیں اور کوئی انکار کرے، تو حضور والا بات یہ ہے، فرمایا علی تم اٹھاؤ گے۔ اچھا ایک اور بات بھی میں عرض کر دوں، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
بیت اللہ شریف میں تشریف لے گئے، آپ نے بتوں کو اتارا، خود نہیں اتارا۔ کس سے اتروایا؟ حضرت علی سے اتروایا۔ آپ نے بتوں کو خود کیوں نہیں اتارا؟ فرمایا ہمارے ہاتھ لگ جائیں گے تو یہ جنت میں جائیں گے۔ کیونکہ محبوب نے جو فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب جو تیری بیعت کرتا ہے ہماری ہے، تیرا ہاتھ ہمارا ہاتھ ہے۔ اب تیرا ہاتھ جو لگے گا، جس کو ہمارا ہاتھ لگے گا، جس کے ہاتھ میں تیرا ہاتھ آئے گا، اب ہاتھ تیرا ہو بتوں کو لگے پھر جہنم میں جائیں۔ آپ ابھی نہیں پہنچے۔ ہاتھ تیرا ہو بتوں کو لگے پھر جہنم میں جائیں۔ فرمایا محبوب علی سے اتروانا۔ پتہ چلا بیت اللہ کے اندر بت تب نکلے جب محبوب بھی تھے، حضرت علی نے اتارے ہیں۔ اس دل کے بت بھی تب نکلتے ہیں جب محبت رسول بھی ہو، محبت علی بھی ہو۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ صرف حضرت علی کی محبت سے بت نکلیں گے، نہیں نہیں، حضرت علی فرماتے جن کو میں نے مانا ہے ان کو تم بھی مانو۔ اے علی آپ نے کس کو مانا؟ ابو بکر کو مانا، عمر کو مانا، عثمان کو مانا، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کے لیے؟ تو فرمایا جس کو ہم نے مانا ہے تم بھی مانو۔ تم اب جن کو مولا علی نے مانا، اور آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر مجھے ابو بکر و عمر و عثمان سے اعلیٰ سمجھے گا میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا۔ اب جو ان کی افضلیت کا انکار کرے اور کہے علی کا پہلا نمبر ہے، قوالو سن لو تم بھی، یہ دمادم مست کرندر علی کا پہلا نمبر 80 لتر کھانے کے لیے تیار ہو جائیں جس کا یہ عقیدہ ہے۔ حضرت ابو بکر کا پہلا نمبر، حضرت عمر کا دوسرا نمبر، حضرت عثمان کا تیسرا نمبر، حضرت علی کا چوتھا نمبر۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو اب اندازہ لگائیے کہ خلافت میں افضلیت میں حضرت صدیق اکبر جو ہے وہ افضل ہے۔ افضل ہے کہ نہیں بولیے؟ تو حضرت صدیق اکبر افضل ہیں، اور یاد رکھیے حضرت صدیق اکبر افضل ہیں، پھر حضرت فاروق اعظم ہے، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی۔ اب میرے علی نے فرمایا جو مجھے ان سے افضل کہے گا 80 کوڑے ماروں گا۔ اب کوڑے کا اندازہ لگا لیجئے، اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں تو علی تو وہ ہیں کہ اس چنگلیا سے، چھوٹی انگلی سے درہ خیبر کو اکھاڑے، پتہ نہیں چلتا درہ خیبر کہاں گیا۔ جن کی چھوٹی انگلی کی طاقت اتنی ہے، 80 کوڑے کھانے کا اندازہ لگا لو کتنی طاقت ہوگی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے ہاں حضرت علی نے ان کو افضل مانا، جن کو وہ مانتے گئے ہم بھی ان کو مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سر راہ دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، حضرت صدیق اکبر بھی مسکراتے ہیں، حضرت مولا علی بھی مسکراتے ہیں۔ جب دونوں کی مسکراہٹوں کے تبادلے ہوئے تو حضرت علی نے پوچھا اے صدیق کیوں مسکرائے؟ فرمایا میرے پیارے بھائی علی وہ زمانہ یاد آیا جب شمع رسالت جل رہی ہوتی تھی، بڑے آب و تاب سے چمک رہی ہوتی تھی، محبوب کی جلوہ گری ہوتی تھی، اور پروانے بیٹھے ہوتے تھے، صحابہ کی مجلس ہوتی۔ میرے آقا نے فرمایا تھا اے علی جنت میں وہ جائے گا جس کو ٹکٹ تم دو گے۔ وہ زمانہ یاد آیا، اس لیے ابو بکر مسکرایا۔ فرمایا علی آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا مجھے وہ زمانہ یاد آیا جب میرے آقا کی جلوہ گری ہوتی، صحابہ تشریف فرما ہوتے، محبوب فرماتے علی جنت کا ٹکٹ اس کو دینا جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہوگی۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء، اصفیاء، ازکیاء، نقباء، نوجباء کی محبت عطا فرمائے۔